کراچی کی تاجر برادری کا گل پلازہ آتشزدگی پر آج یوم سوگ کا اعلان، کاروباری سرگرمیاں جزوی طور پر معطل، متاثرین سے اظہار یکجہتی۔ چیئرمین کراچی تاجر اتحاد عتیق میر نے کہا کہ مارکیٹوں میں دعائیہ تقریب اور سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے۔ گل پلازہ آتشزدگی میں سے تقریباً 3 ارب روپے کا نقصان ہوا، حکومت فوری طور پر متاثرین کی مدد کے اقدامات کرے۔ گل پلازہ میں لگی آگ بجھا دی گئی، ڈی سی ساؤتھ اسد رضا کے مطابق سرچ آپریشن میں مزید 4 لاشیں ملی، جاں بحق افراد کی تعداد 14 ہو گئی، خاتون کی لاش بھی شامل۔ آگ ہفتے کی رات 10:15 بجے لگی تھی، گراؤنڈ سے تیسری منزل تک پھیل گئی، عمارت کے کئی حصے گر گئے، پلرز کمزور اور دراریں پڑنے کا انکشاف۔ پولیس کے مطابق 20 سے زائد لاپتہ افراد کی موبائل لوکیشن گل پلازہ کی نکلی۔ پلازہ انتہائی پرانا ہے، مزید گرنے کا خدشہ، کولنگ اور محدود سرچ آپریشن جاری۔ گل پلازہ آتشزدگی پر حکام کی رپورٹ سامنے آ گئی، عمارت میں ہنگامی اخراج اور آگ سے نپٹنے کے انتظامات موجود نہیں تھے، تنگ داخلی اور خارجی راستوں کے باعث فائر فائٹر میں شدید مشکلات۔ گل پلازہ میں 500 کی گنجائش، دکان کی تعداد بڑھ کر 1200 ہو گئی، عمارت 195 میں تعمیر ہوئی، بعد ازاں غیر منصفانہ فلورز کا اضافہ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی نے گل پلازہ ریسکیو آپریشن کی نگرانی کے لیے 6 ٹیمیں تشکیل دے دی، ہر ٹیم میں سربراہ سمیت 2 اسسٹنٹ کمشنر اور 2 مختار کار شامل ہوں گے۔ پہلی ٹیم امیر افضل اویس کے نگرانی میں رات 10 بجے تا صبح 6 بجے تک کمانڈ کرے گی، دوسری اور تیسری ٹیم جاوید نبی کھوسو اور اسما بطول کی سرپرستی میں صبح تا رات فرائض سر انجام دے گی۔ چوتھی، پانچویں اور چھٹی ٹیم مختلف اوقات میں ADC-1 کے قیادت میں کام کرے گی، تمام ٹیمیں ریسکیو اور امدادی کارروائیوں کی کڑی نگرانی کریں گی۔ گل پلازہ سانحہ میں 14 ہلاکتیں ہوئیں، 18 زخمی اور 60 لاپتہ ہیں۔ کراچی پولیس چیف آزاد خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا اسپتال میں اب کوئی زخمی زیر علاج نہیں، ابتدائی تحقیقات میں تاخیر کاری کی شواہد نہیں ملے، انتظامیہ کی رپورٹ موصول، غفلت کی صورت میں مقدمہ درج ہوگا۔ ریسکیو آپریشن احتیاط کے ساتھ جاری، اختتام کا ٹائم فریم جلد کیا جائے گا۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان کی جوائنٹ پاکستان اور آذربائیجان وومین انٹرپرینیورشپ ڈائیلاگ میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ تقریب سے خطاب میں کہا، پاکستان پہلی بار نیشنل وومین انٹرپرینیورشپ پالیسی متعارف کروانے جا رہا ہے، خواتین کے بغیر قومی ترقی ممکن نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف خواتین کو معاشرے کے معیار اور معیشت کے اصل متحرک قرار دیا ہے۔ اسمینڈا کے 3 سالہ منصوبے، SMD فائنینسنگ اسکیمیں اور نیشنل ویمن انٹرپرینیورشپ پالیسی کا بھی ذکر۔ ہارون اختر نے کہا کہ خواتین کی شمولیت سے پیداوار، برآمدات اور معاشی مسابقت میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پرسوں ڈھاسکا روڈ پر ٹرالی الٹنے سے ایک گھر کے 3 افراد جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس، سرگودہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی اور تعزیت۔ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت، دھند کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کی اپیل۔ انہوں نے کہا کہ ہر انسانی جان بہت قیمتی ہے اور روڈز پر احتیاط لازمی ہے۔ مریم نواز کا ہر منصوبہ عام آدمی کے لیے ریلیف کا باعث ہے، الیکٹرک بسیں سردی میں عوام کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا، نون لیگ کا منشور ہمیشہ ملک کی ترقی اور عوام کی خوشحالی پر مرکوز رہا ہے۔ پنجاب کے عوام کو بزدار اور گوگی جیسے لوگوں نے جھانسا دیا۔ فیملی ڈائیلاگ اور حواس میں تیز چلنے سے تحریکیں نہیں چلتی، حقیقی ترقی عوام کی خدمت اور منصوبہ بندی سے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے اڈیالہ جیل کے مستقل رہائشی کے فرشرز کو بھی ذکر کیا اور کہا کہ انتشار کی سیاست میں بانی نے اپنی سیاست بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ بلوچستان ہاؤس کوئٹہ میں شاندار اور باوقار تقریب منعقد۔ بلوچستان اسمبلی کے ڈپٹی کمشنر محترمہ غزالہ گولا نے صوبے کے قائم مقام گورنر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس کامران خان نے غزالہ گولا سے آئینی حلف لیا۔
تقریب میں وزیر اعلیٰ، اراکین اسمبلی اور اعلیٰ حکومتی شخصیات کی شرکت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے غزالہ گولہ کو قائم مقام گورنر مقرر کرنے کی نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے سابق صدر عارف الوی کا کلینک ڈی سیل کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے کلینک سیل کے معاملے پر توہین عدالت کی درخواست کی سماعت کی۔ بیرسٹر علی طاہر نے عدالت کو بتایا کہ کلینک ڈی سیل ہونے کے بعد مزید کارروائی نہیں چاہتے۔ عدالت نے درخواست گزار کے موقف کو ریکارڈ پر لے لیا۔ ڈی جی ایس پی اے اور دیگر کے خلاف دائر توہین عدالت کی درخواست واپس لے لی گئی۔ کچے کے علاقے میں سندھ اور پنجاب پولیس کی گرینڈ آپریشن کے مثبت نتائج آنا شروع۔ مختلف علاقوں میں کارروائیوں کے دوران 44 خطرناک ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈال کر خود کو سرنڈر کر دیا۔ سرنڈر ہونے والے ڈاکو اغوا، برائے تاوان، ڈکیتی اور پولیس پر حملوں سمیت متعدد سنگین مقدمات میں مطلوب۔ 40 سے زائد ڈاکوؤں کے سہولت کاروں کو بھی گرفتار کر لیا۔ مچھاکا میں کوش اور سکھانی اور گینگ روایتی میں شرک اندھر گینگ کے خلاف آپریشن جاری۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ڈاکوؤں کے مکمل خاتمے اور کچے کے علاقے میں پائیدار امن کے قیام تک یہ آپریشن بلا تعطل جاری رہے گا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے۔ زلزلے کی شدت ریکارڈ اسکیم پر 5.8 ریکارڈ۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز شمالی مغرب کشمیر میں تھا۔ کسی جانی یا بڑے نقصان کی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ شہری خوف زدہ ہیں اور متحد رہنے کی ہدایت۔